السلام علیکم۔ معصد آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے جو ہے وہ آخری سالوں میں ہم موجود ہیں۔ یہ 12واں 13واں سال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو 75 آدمی یثرب کے ایمان لا کر کے واپس گئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت و تربیت کے نتیجے میں یثرب کے معاشرے میں ایک تبدیلی نمایاں طور پر نظر آنے لگی تھی، اور اس میں لوگوں کے اندر جو ہے تجسس کی کیفیت تھی۔ اس تجسس کی ہی کیفیت میں ایک خاتون ہے حضرت اسماء بن یزید، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہیں۔ ان کے بھی اندر بھی یہ استعجاب تھا کہ مجھے اس شخصیت کو دیکھنا ہے جن کی یہ دعوت ہے اور جن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آ رہی ہے، زندگی کے ہر پہلو میں، ان کی انفرادی زندگی میں، ان کی معاشرتی زندگی میں، ان کے کاروباری زندگی میں، ہر بالکل ایک فرد جو ہے جو ان پہ ایمان لاتا ہے وہ تمام اپنے کردار کے حوالے سے وہ بالکل بدل کر کے رہ جا رہا ہے۔ تو آخر ان شخصیت سے جو ہے ملا جائے، تو وہ تنہا جو ہے اپنے ملازم کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کے جوابات دیے، اور پھر پوچھا کہ اسماء، کیا تمہاری ابھی تسلی نہیں ہوئی جو تم کیا اب ایمان نہیں لاؤ گی؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان اس وقت لاؤں گی جب آپ یہ سب تشریف لائیں گے، تو جب آپ وہاں قدم رکھیں گے تو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ مجھ کو پائیں گے۔ پھر وہ جب رخصت ہونے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جیسے ہی باہر نکلیں تو آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ سفر کے لیے تیار کی گئی ہے، اور تو آپ فوراً پلٹیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب فرمائش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول کہیں آپ جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، تو آپ نے ایک فرمائش کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ اونٹنی پہ سوار ہو جائیں تو میں اس اونٹنی کی رسی پکڑ کر کے کچھ دور چلوں تاکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ میں نے اللہ کے رسول کو سواری کروائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور آپ اپنے گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے اور اونٹنی پہ سوار ہو گئے۔ اونٹنی کھڑی ہوئی تو حضرت اسماء جو ہیں اس کی رسی پکڑ کر کے آگے چلنے لگیں، لیکن ان کو محسوس ہوا کہ اونٹنی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی ہے۔ تو جب انہوں نے پلٹ کر کے دیکھا تو ان کی ایک حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اونٹنی کی جو ہے وہ چاروں ٹانگیں جو ہیں وہ بالکل زمین میں پھیل گئی تھی، اور وہ بوجھ سے جو ہے وہ لدی جا رہی تھی، اور اس اونٹنی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند کیے جو ہیں وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ کے جو ہے پیشانی مبارک جو ہے وہ پسینے سے آلود تھیں، اور حضرت اسماء جو ہیں وہ اسی حیرت کے عالم میں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی اونٹنی کو دیکھے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور بتایا کہ مجھ پہ وحی نازل ہو رہی تھی، اور یہ وحی میں کوئی مختصر آیت نہیں تھی بلکہ یہ پورے سورہ مبارکہ سورہ الانعام کی جو ہے وہ کہ وحی نازل ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ وحی کی جو کیفیت ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے تھے تو اس کی قوت اور اس کی کیفیت وہ کیا ہو سکتی تھی کہ ایک اونٹنی بھی جو ہے اس کا بوجھ برداشت کرنے میں اس کی ٹانگیں جو ہے وہ پھیل جاتی تھی۔
دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو کچھ دیر 2 ویڈیو پہلے بھی میں نے عورتوں کے حوالے سے آج ہم مسلمانوں کے رویے میں جو عجیب غریب سی ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ اتنا لبرل ہو گیا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے کسی حدود و قیود کا قائل نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلمان معاشروں کے بالخصوص پاکستان، انڈیا پاکستان میں مسلمان معاشروں کی اور عورتیں جو ہیں وہ دنیا کے دیگر معاملات میں اسکول کی تعلیم کے لیے یا بازار کے لیے اپنی ضروریات کے لیے تو نکلتی ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتا ہے تو ان کو بالکل پس پوش ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے پیغام ہے کہ ان کے لیے تو سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ گھر کی بالکل آخری جو پیچھے کمرہ ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کہیں حدیث میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت سے غالب تو وہ پورا ماحول ہے نا جو اس معاشرے میں ہمیں صحابیات کی نظر میں آتی ہیں، کیونکہ یہی صحابیہ جو ہیں مدینہ منورہ میں جب عورتوں کے درمیان یہ بحث چھڑی جو آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ عورتوں کے معاشرے میں یہ سوال موجود ہے کہ اسلام نے جو ہے مردوں کو فوقیت دی ہے اور ان کو عورتوں پہ ترجیح دی ہے، تو یہ بحث کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو یثرب کی عورتوں میں بھی یہ چموگیاں ہوئیں کہ مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، اور ہم عورتیں پیچھے گھر میں بیٹھ کر کے ان کے بچوں کو پالتے ہیں، ان کے مال اسباب کی نگہداشت کرتے ہیں۔ تو ان خواتین میں جو ہے یہ حضرت اسماء بن یزید بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر جب یہ سوال ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے، میں خود جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھ لیتی ہوں اور اس کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ تو آپ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ جو ہیں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے جو ہے عورتوں کے سوالات بیان کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے سے پہلے آپ مسکرائے اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو یہ عورت اپنے دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں کتنی باشعور ہے کہ اس نے وہ سوال کیے جو کہ ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ پھر جو ہے آپ نے حضرت اسماء بن یزید کو جو ہے وہ اس سوال کا جواب دیا کہ جب مرد جو ہے جدوجہد کے لیے باہر نکلتا ہے اور پھر اس کی عورتیں اس کے پیچھے میں اس کے گھر کی نگہداشت کرتی ہیں، اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، اس کی عزت کی رکھوالی کرتی ہیں، اس کے جو ہے مفادات کا خیال اور اس کے جو ہے وہ املاک کے تحفظ کرتی ہیں، تو مرد جو بھی نیکی کما رہا ہے، جو بھی اجر و ثواب کما رہا ہے، اس اجر و ثواب میں وہ عورت برابر کی شریک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ مردوں کے لیے ترجیحاً باہر کی دنیا ہے، عورتوں کے لیے ترجیحاً جو ہے وہ گھر کی دنیا ہے، کیونکہ گھر کی دنیا میں جو عورتوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے پروڈکٹ کی تعمیر کر رہی ہیں کہ دنیا میں پھر اس سے کے مقابلے میں کوئی اور پروڈکٹ اہم نہیں ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی فیکٹریوں میں جو پروڈکٹ بنتی ہیں تو جتنی اہم پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے سیکورٹی میجرمنٹ، اس کی جو ہے سیفٹی کے معاملات، اس کے تحفظ کے معاملات پہ اتنی زیادہ جو ہے سنجیدگی کے ساتھ توجہ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں جو پروڈکٹ بن رہی ہے وہ مسلمانوں کی نسل کی پروڈکٹ بن رہی ہے، تو اس انسان کی تعمیر جو ہے یہ ایک سب سے بڑی جو ہے وہ پروڈکٹ کی تعمیر ہے، اور اس میں جو ہے وہ بنیادی کردار خواتین کا ہے۔ لہٰذا یہ خواتین کو جو گھر میں ترجیح دی گئی ہے اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ وہ کوئی دوسرے درجے کی شہری ہیں، بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ نسلوں کی تعمیر جیسا ایک بڑا کام جو ہے، ایک بڑا عظیم کام ان کے ہاتھ میں ہے کہ جہاں نہ صرف نسلوں کی وہ تخلیق کرتی ہیں بلکہ اس کی تعمیر بھی کرتی ہیں۔ اور اسلام کا پیغام یہی ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے دائرے میں اسلام کی سربلندی اور اس کی جدوجہد کے لیے کوشش کرتے رہیں، تو پھر وہ معاشرہ موجود میں آتا ہے جو یثرب سے مدینہ منورہ بنتا ہے،
انشاءاللہ پھر اگلے جو ہے وہ ولاگ میں ہم پھر ملیں گے، اور مدینہ منورہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔